بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دنیاوی زندگی میں اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ اگر ہم اس نعمت کے بدلے میں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہم شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس شکر ادا کرنے کی وجہ سے ہماری نعمتوں میں اور اضافہ فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر ہماری دی ہوئی نعمت حاصل کر کے اس سے فائدہ اٹھا کر کے اس پر شکر ادا کرتے ہو تو ہم تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ فرمائیں گے۔ سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے تھے تو رونے کی آواز آئی۔ جدھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی اس طرف گئے تو دیکھا کہ ایک پتھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک بے جان چیز اور وہ بھی زار و قطار رو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے پوچھا رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو پتھر نے جواب دیا، ایک بے جان پتھر وہ کیا جواب دیتا ہے؟ ہم اور آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ پتھر جواب دیتا ہے کہ جب سے میں نے یہ آیت سنی ہے وقودها الناس والحجارہ، کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا، تو میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں جہنم کے ایندھن میں بھی شامل ہوں جس پتھر کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گھبراؤ مت، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور پتھر کو تسلی دی، پتھر رونا موقوف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ گئے۔ پھر کچھ زمانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا اس راستے سے گزر ہوتا ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ پتھر پھر رو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ جب ہم نے تسلی دے دی، اللہ نے دعا کو قبول کر لیا، تو پھر آخر یہ پتھر کیوں رو رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر سے سوال کیا کہ اب رونے کی وجہ کیا ہے؟ پتھر جواب دیتا ہے کہ اسی رونے کی وجہ سے وہ بشارت ملی ہے جو آپ نے ہم کو دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ وہ بشارت کیا ہے کہ وہ اس ایندھن میں اس پتھر کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر پر میں رو رہا ہوں۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سن لیتا ہے، دعا قبول کر لیتا ہے، ہماری پریشانی دور ہو جاتی ہے، تو ہم کو خاموش نہیں بیٹھنا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اس کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مصیبت کو ہم سے اٹھا لیا ہے، جس مصیبت کو ہم سے دور کر دیا ہے، اس پر اور زیادہ ہم کو رونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونا اور گڑگڑانا چاہیے کہ اس رونے کی وجہ سے، دعا کی وجہ سے اللہ نے ہماری اس مصیبت کو دور کر دیا ہے۔ تو ہمارا یہ حق بنتا ہے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے رب العالمین کے سامنے سر بسجود ہو کر، اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کر روئیں، اللہ کے سامنے گڑگڑائیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ سے دعا مانگتے رہیں۔